بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ احرف سبعہ سے آ، مراد اوجہ سبعہ ہے، اور تین اوجہ کے بارے میں ہم نے بات کی۔ آج الوجہ الرابع کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی قرآن مجید کے قراءات کے درمیان جو اختلاف ہے وہ 7 وجوہ سے ہے۔ 3 وجوہ ہم نے پڑھے تھے، آج چوتھا وجہ، اور وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے۔ چوتھا چہرہ یہ ہے الاختلاف بالتقدیم والتاخیر، تقدیم اور تاخیر کا اختلاف۔ یعنی ایک ہی آیات ہوتی ہے، اس میں جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات سکھائی ہے، اس میں کوئی لفظ مقدم ہے۔ پھر جب دوبارہ جبریل آئے ہیں اور محمد علیہ السلام کو وہی آیات سکھائی ہے، تو اس میں اس لفظ کو مؤخر کیا گیا ہے۔ تقدیم اور تاخیر کا یہ مطلب ہے کہ آگے اور پیچھے کرنا۔ تقدیم کا مطلب ہے آگے، اور تاخیر کا مطلب ہے پیچھے کرنا۔ تو تقدیم اور تاخیر بھی واقع ہو سکتے ہیں قراءت میں۔ مثال کے طور پر وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کے نفس اور مال خریدے ہیں جنت کے بدلے۔ اگر آپ اپنا نفس قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے، اپنا مال قربان کرتے ہیں یا دونوں قربان کرتے ہیں، جہاد کے کچھ مراتب ہوتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جہاد یہ ہے کہ انسان اپنا پیسہ بھی خرچ کر دے اور خود جائے جہاد کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں الجہاد بالنفس والمال، نفس اور مال دونوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس طرح مومن کو اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت دیتا ہے۔ یہ تجارت ہے نا اللہ کے ساتھ، تجارت میں مبادلہ ہوتا ہے، ایک چیز دینا ہوتا ہے، دوسری چیز لینا ہوتا ہے۔ تو مومن کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور وہ کافروں کو مارتے ہیں۔ یقتلون کا مطلب ہے کافروں کو مارتے ہیں، ویقتلون ان کو بھی مارا جاتا ہے، وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ یہاں پر یقتلون کا مطلب ہے مومن قاتل بنتے ہیں، اور یقتلون کا مطلب ہے مومن مقتول بنتے ہیں۔ اس کو برعکس بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یقتلون کو مقدم کرے اور یقتلون کو مؤخر کر دے۔ فیقتلون ویقتلون، ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے اور یہ دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے نا، جہاد میں مومن جیسے معرکہ میں داخل ہوتا ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے، فیقتلون ویقتلون، اور دونوں برابر ہے۔ مطلب آپ یقتلون کو پہلے کر دے، یقتلون، اور یقتلون کو بعد میں کر دے، اور اس کو کہتے ہیں فعل معلوم اور فعل مجہول۔ یقتلون فعل معلوم ہے نا، اور یقتلون فعل مجہول ہے۔ فعل معلوم اور فعل مجہول انشاءاللہ آپ لوگوں نے اردو گرامر میں پڑھا ہوگا اس حوالے سے، کہ فعل معلوم اور فعل مجہول میں کیا فرق ہے۔ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ گرامر بھی ضروری ہے قراءت سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کو انگلش گرامر آتا ہے کسی کو، تو انگلش گرامر میں آپ نے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ مجھے صحیح پتہ نہیں ہے اس حوالے سے، آپ پھر بھی یہاں پر لکھ لیں اگر کسی کو معلوم ہو۔ ایکٹیو وائس، پیسو وائس کے کوئی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ زید از رائٹنگ، زید لکھ رہا ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل معلوم ہے، یعنی فعل معلوم میں فاعل معلوم ہوتا ہے کہ کون لکھنے والا ہے۔ زید از رائٹنگ اے بک، زید ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کتاب لکھی گئی، اس کا رائٹر معلوم نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں دا بک واز ریٹن بائی فلان۔ اس کو کہتے ہیں پیسو وائس، ایکٹیو اور پیسو، فعل معلوم فعل مجہول۔ تو فعل معلوم اور فعل مجہول کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی آپ کہتے ہیں زید کھانا کھا رہا ہے، یہاں پر فاعل معلوم ہے، ایکشن کرنے والا معلوم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کھانا کھایا گیا، اب یہ فعل مجہول ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیقتلون، مومن قاتل بنتے ہیں، یعنی مومن کافروں کو قتل کرتے ہیں تو مومن قاتل ہے، ویقتلون ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ تو پہلا فعل معلوم ہے، ہمارے پاس جو مصحف ہے اس میں فعل معلوم پہلے ہے اور فعل مجہول دوسرے نمبر پر ہے۔ لیکن آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ فعل مجہول کو پہلے کر دے اور فعل معلوم کو بعد میں کرے، فیقتلون ویقتلون، اسی طرح کر سکتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اسی طرح۔ اچھا، فعل معلوم اور فعل مجہول کا عربی میں پہچاننے کا
کیا طریقہ ہے، کیسے ہم پہچانیں گے؟ تو فعل معلوم کی سٹارٹ میں زبر لگتی ہے، جیسے یقتلونا، یشربونا، ینامونا، یکتبونا، زید یکتب، زید لکھ رہا ہے، تو زبر لگتی ہے نا یا کے اوپر یا نون کے اوپر، نکتبو، تکتبو، اکتبو، زبر لگتی ہے، لیکن فعل مجہول پر پیش لگتی ہے، یکتبو، نکتبو، تکتبو، یکتبو، یقتلو۔ تو یہ طریقہ ہے نا، فعل مجہول کو پیش سے پہچانا جاتا ہے اور فعل معلوم کو زبر سے پہچانا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے سیم آیات محمد علیہ السلام کو سکھائی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک فعل کو مقدم کر دیا، فعل معلوم کو مقدم کر دیا، فعل مجہول کو مؤخر کر دیا، اور دوسری دفعہ جب آیا انہوں نے اس کو چینج کر دیا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اوپر زبر زیر نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں، یہ تو بعد میں زبر زیر لگائی گئی۔ تو اس لیے مصحف عثمانی جو تھا نا، اس میں دونوں قرات کا چانس تھا، زبر زیر تو نہیں تھی، تو صحابہ اس طرح پڑھتے تھے، فیقتلون ویقتلون، فیقتلون ویقتلون، دونوں پڑھتے تھے، فعل معلوم کو مقدم کر دو یا مؤخر کر دو، اور بالعکس اسی طریقے سے۔ تو انشاءاللہ یہ اس کو کہتے ہیں تقدیم اور تاخیر کا اختلاف، اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے اس آیات میں، تو مثال کے طور پر ہم نے بتا دیا قرآن مجید کی جو قراءات ہے اس میں تقدیم اور تاخیر کا اختلاف ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ قراءات میں نحو کا کتنا دخل ہے۔ جو بندہ فعل معلوم فعل مجہول کے بارے میں نہیں جانتا گرامر کے حوالے سے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قراءت فعل معلوم مقدم ہے اور فعل مجہول؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عربی زبان سیکھتا ہے نا وہ تمام علوم میں ماہر ہوتا ہے۔ اس لیے میں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں عربی زبان کو مقدم کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شریعت کا اچھا عالم بنے نا، عربی سب سے پہلے ہے۔ تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، عربی زبان سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اگر کہ حدیث ضعیف ہے، احب العربیۃ لثلاث، تین وجوہات کی وجہ سے عربی سے محبت کرو۔ میں بھی عربی ہوں، قرآن بھی عربی ہے، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ گاڑی والا 1000 دے۔ تو یہ بھی عربی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لیا، تو عربی بہت مہم ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ من تبحر فی النحو اہتدى الى جمیع العلوم، جو نحو میں ماہر ہوتا ہے نا وہ تمام علوم میں ماہر بن سکتے، اصول فقہ میں بھی ماہر بن سکتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ بچوں کو یا طالب علموں کو حدیثی یاد کرانا شروع کرتے اس سے پہلے کہ ان کو عربی سکھائے، بالکل غلط طریقہ، یا قرآن مجید کی حفظ میں ڈالتے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں اسلام کی تاریخ میں یہ کسی بھی جگہ موجود نہیں ہے کہ ایک بچے کو ناظرہ پڑھائی گئی ہے۔ یہ ناظرہ آپ مجھے بتا دیں اسلام کی تاریخ میں ناظرہ کہاں پر پڑھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا نا کہ عجم اسلام میں داخل ہوئے، صحابہ نے کبھی بھی دوسروں کو قاریوں کو مشورہ نہیں دیا کہ عجم کو ناظرہ پڑھا۔ یہ جو نورانی قاعدہ ہے ابابا، ابتا، ابسا، یہ چیزیں یہ اسلام کی تاریخ میں نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نے بہت سوچا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ عربی زبان سکھائی جائے عجم کو، جب انہوں نے غلط قرآن پڑھی تھی، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اس میں جو آیات ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ایک عجمی شخص نے رسولہ ہی پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مشرکین سے بھی بیزار ہے اور اپنے پیغمبر سے بھی بیزار ہے۔ تو انہوں نے پھر ابو الاسود الدولی کو کہا کہ گرامر سکھاؤ عجم کو، ناظرے پر کبھی بھی عجم کو نہیں بٹھایا گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کب سے سٹارٹ ہوا، ناظرہ کراتے ہیں، پھر حفظ میں بچوں کو رٹا لگواتے ہیں، حفظ کر کے ان کو قرآن کا نہ معنی آتا ہے۔ کیا یہ صحابہ کا منہج تھا؟ وہ تو 10 آیات یاد کر تجاوز نہیں کرتے تھے، لا نجاوزہن حتی نعلم معانیہا، صحابہ کہتے 10 آیات کو ہم کراس نہیں کرتے تھے۔ یہ تفصیلی بات ہے، اس کو یاد رکھے کہ کبھی ناظرہ اور پھر اس کے بعد 3 سال میں قرآن حفظ کرنا یہ مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا عربیت کا کتنا دخل ہے قراءت میں۔ اس کے بعد الوجہ الخامس ہے الاختلاف بالابدال۔ ابدال کا مطلب ہے چینجنگ کرنا، بدل سے ہے نا۔ ابدال کا مطلب ہے ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے کے آنا، عوض بھی اس کو کہا جاتا ہے نا، معاوضہ۔ معاوضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ میرے لیے کچھ کرو، میں آپ کے لیے کچھ کروں گا، بدلے میں دے دوں گا۔ جیسے شغار کا نکاح ہوتا ہے، آپ مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں اپنی بیٹی آپ کو دوں گا۔ شغار کا جو نکاح جو اسلام میں حرام ہے، بدل کا نکاح اس کو پختوں میں کہتے ہیں، اور اردو میں وٹا سٹا کا نکاح کہتے ہیں۔ تو یہ ابدال ہے، ابدال میں ایک چیز دی جاتی ہے دوسری لی جاتی ہے۔ اچھا ابدال پھر 2 قسم کا ہے، ایک ہے ابدال حرف بحرف، یعنی جبریل علیہ السلام نے
محمد علیہ السلام کو ایک دفعہ کوئی آیات سنائی کہ اللہ کی طرف سے ایک آیات آئی، پھر جبریل نے کہا کہ اس آیات میں جو حرف ہے میں دوسرے حرف سے چینج کرتا ہوں، اللہ نے کہا کیونکہ قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو 7 حروف میں سے ایک حرف یہ ہے کہ اللہ ابدال کرتا ہے۔ اور ابدال کا کیا مطلب ہے؟ اللہ قرات میں ابدال کرتا ہے، ابدال کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے سے چینج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ جو جو عزت والا ہے اور رحمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو۔ الذی یراک حین تقوم، آپ جب بھی کھڑے ہوتے اللہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ مسجد میں سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ سجدہ کر رہی ہے، گھر میں نہیں بیٹھے۔ تو یہاں پر دیکھیں وتوکل، واو ہے، واو ایک حرف ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرات سکھائی وتوکل۔ پھر جب دوسرے دن آیا تو ان کو کہا، ظاہر ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محمد علیہ السلام جبریل سے کہا کرتا تھا مجھے اور بھی حروف سکھائے قرآن مجید کی، تو یہ ابدال بھی ایک حرف ہے 7 حروف میں سے۔ ایک پانچواں حرف کون سا ہے؟ ابدال۔ تو پھر جبریل نے فا پڑھا، دوسرے دن انہوں نے پا پڑھی، فتوکل علی العزیز الرحیم۔ تو فتوکل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وتوکل بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ اس کو پھر آپ کہیں گے یہ ابدال کا چینجنگ ہے، یہ کوئی تجوید کا نہیں ہے، ابدال کا چینجنگ ہے، فا اور وا۔ پھر ظاہر ہے فا اور وا میں فرق ہے۔ اور اسی طرح دوسرا قسم ہے ابدال کا، ابدال کلمت بکلمہ، ورڈ کو ورڈ سے چینج کرنا۔ آپ کو پتہ ہے حرف اور ورڈ میں فرق ہے، حرف کو لیٹرز کہتے ہیں نا، لیٹرز سے ورڈ بنتے ہیں، ورڈ سے سنٹینس بنتے ہیں۔ تو کلمہ کو لفظ کہتے ہیں، الفاظ سے جملہ بنتا ہے، حروف سے کلمہ بنتا ہے۔ تو کلمہ ہے، مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی، یہ بن کر اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کیا کرے، تحقیق کیا کرے، اس کے بعد لوگوں کو بدنام نہ کیا کرے، تہمتیں نہ لگایا کرے، اور لوگوں کو نقصان اور ضرر نہ پہنچایا کرے۔ فاسق انسان کی خبر میں ضرور تحقیق کرے کہ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ خبر واحد حجت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو قبول نہ کرو۔ تو اگر ایک مسلمان شخص کوئی خبر لے کے آئے اس کو قبول کرو تو خبر واحد حجت ہے۔ ویسے شور مچائے ان لوگوں نے، خبر واحد زنی ہے اور خبر واحد زنی، رٹا لگوائے ہے لوگوں کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں فتبینو میں، آپ دیکھ سکتے ہیں تبینو میں یہاں پر با ہے نا، یہ پورا تبینو کلمہ ہے، تبین یتبین تبینا، فہو من باب تفاعل ہے، بیان سے ہے۔ اور پھر اس کو پورا جو فتبینو کلمہ ہے نا اس کو چینج کر دیا گیا ہے فتثبتو، ثبت یثبتو سے ہے نا۔ تثبتو کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ثابت قدم رہے، تحقیق کرے، ثبوت مانگے۔ تثبتو کا مطلب ہے ثبوت مانگے، تبینو کا مطلب ہے ایکسپلینیشن، وضاحت مانگے کسی سے کہ بھائی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں۔ تو تبینو کو تثبتو سے چینج کر دیا، اس کو کہتے ہیں ابدال۔ تو پھر میں آسان انداز میں سمجھاؤں گا کہ جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ قرات سکھائی فتبینو، دوسرے دن جب آیا تو کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ چلو فتثبتو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کا معنی سیم ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرات، اور یہ جو میں نے کل بتایا تھا نا اتحاف فضلاء البشر، 14 قرات کے بارے میں یہ کتاب ہے، اس کا نام بھی آ گیا، یہ دیکھیں میں نے مکتبہ شاملہ میں سرچ کرنے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اتحاف فضلاء البشر بالقراءات ال14، 14 قراءات۔ تو یہ بات یاد رکھے، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قراءات 7 ہے یا 10 ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قراءات اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن کچھ شاذ ہے کچھ لوگ تو ابو حنیفہ سے بھی قراءات ثابت کرنا چاہتے۔ اچھا ابھی ہم انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، الحمدللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں نہیں، ابھی تو 2 باقی ہے نا، یہ پیج نہیں ہے کتاب میں، کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ ہاں دیکھیں یہ پیجز مسئلہ ہے، ابھی تو تھوڑا سا رہتا ہے یہ تو۔ آپ کے پاس کتاب اگر ہے تو یہ تو کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے نا؟ ویسے 7 وجوہ ہے نا، ہم نے پڑھا کہ راجح مذہب یہ ہے کہ 7 وجوہ ہے، 4 تو ہو گئے۔ ہاں جی، 4 5 بلکہ 5 ہو گئے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اوپر کیا کہا تھا، والأوجه السبعة، 7 وجوہ ہے۔ یہ پیج اس میں نہیں ہے یہاں پر، یا مجھے نہیں شو کر رہا، آپ کے پاس کتاب ہے؟ یہاں پر پیج نہیں شو کر رہا، بہرحال جو بھی ہے، ایک منٹ، آپ کے پاس ہے کوئی؟
پیج یہاں پر سینڈ کر دے تاکہ ہم کتاب سے پڑھیں. ویسے میں اپنے طرف سے بتا دوں گا، لیکن ہم کتاب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں نا. جی، کسی کے پاس ہے ادھر تصویر شیئر کریں. کیونکہ اس کا طریقہ الگ ہے نا، باقی علماء کا طریقہ تھوڑا ان سے مختلف ہے. جی، اگر نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے بتا دوں گا انشاءاللہ. پھر ہم اگلے کی طرف جاتے ہیں. جی، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میں اپنی طرف سے بتا دوں پھر. دو رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنے طرف سے بتاتا ہوں. چھٹا وجہ یہ ہے کہ الاختلاف اللہجات، لہجات کا اختلاف ہے نا، جیسے ادغام وغیرہ ہے، امالہ ہے. اور اسی طرح یہ تو آسان ہے نا، آپ کو پتہ ہے. وشم سے جی بسم اللہ مجراہا، کچھ لوگوں نے مجرا پڑھا، لہجہ مختلف ہے. اور کچھ لوگوں نے مجرے پڑھا، بسم اللہ مجریہا و مرسیہا. اسی طریقے سے والضحى واللیل اذا سجے، لہجات کا جو اختلاف ہے یہ بھی احرف سبعہ میں سے چٹا حرف ہے. اور جی ساتواں حرف یہ ہے کہ الاختلاف بالزیادت والنقصان، زیادت اور نقصان کا اختلاف. یعنی جبریل علیہ السلام نے ایک دن رسول اللہ کو کوئی آیات سنائی ہے، اس میں کوئی لفظ زائد ہے، دوسرے دن وہ لفظ یا حرف ناقص ہے، اس کو ہٹایا گیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں تجری من تحتها الانہار، اور اسی آیات کو دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تجری تحتها الانہار، من کے بغیر. اور اسی طرح وما خلق الذکر والانثى، اور ایک قرات میں ما نہیں ہے، وخلق الذکر والانثى اسی طرح ہے، وما نہیں ہے، وما خلق الذکر والانثى. یعنی الاختلاف بالزیادت والنقصان یہ ساتواں اور آخری ہے. اور چٹا میں نے بتا دیا اختلاف اللہجات. انشاءاللہ ابھی کوئی میسج میں یہ 7 وجوہ لکھے تو میں انشاءاللہ آگے پھر جاتا ہوں. 7 وجوہ کون سے ہو گئے؟ شاباش، یہ لکھ لے، یہاں پر لکھے. خلاصہ اس کا لکھے کہ 7 وجوہ کون سے ہو گئی. تو احرف سبعہ سے مراد 7 وجوہ ہے قرآت کی اختلاف کی، 7 چہرے ہیں. ان چہروں میں سے نحوی چہرے کا، نحوی مسائل کا اختلاف ہو سکتا ہے، صرفی مسائل کا اختلاف ہو سکتا ہے، لغت کا اختلاف ہو سکتا ہے، ابدال کا اختلاف ہو سکتا ہے، تقدیم تاخیر کا اختلاف ہو سکتا ہے، لہجات کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور آخر پر ہم نے کہا کہ الزیادت والنقصان کا اختلاف ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ انہوں نے لکھ لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اعراب کا اختلاف ہے، واحد جمع کا فرق کا اختلاف ہے، صرفی اختلاف ہے، اور اسی طرح تقدیم تاخیر کا اختلاف ہے، ابدال کے 2 قسمیں ہے. اور اسی طرح الوجہ السادس لہجات کا اختلاف ہے، اور زیادت اور نقصان کا اختلاف ہے. انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے. ابھی ہم ایک اور مسئلے کی طرف آتے ہیں. الحکمت من نزول القرآن علی 7 احرف. ہر چیز کی کوئی حکمت ہوتی ہے نا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تو زکوٰۃ کے پیچھے کوئی حکمت ہے. فطرانہ کہ کوئی حکمت ہے کہ فطرانہ آپ اس لیے دیتے ہیں عید کی نماز سے پہلے کہ جو غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، وہ آپ کے ساتھ خوش ہو جائے. طعمۃ للمساکین، ان کو کھانے کا کچھ مل جائے گا. اس لیے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فطرانہ عید کی نماز کے بعد نہ دے، بلکہ پہلے دینا چاہے. زکوٰۃ کی بھی، زکوٰۃ سے انسان کی صفائی ہوتے ہے. علم کی بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ جب آپ علم کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے علم میں بھی اللہ برکت دیتے ہیں. تو ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، شریعت کے اسرار کے بارے میں، راز یعنی احکام کے پیچھے راز ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے عز بن عبد السلام نے دعویٰ کیا تھا علماء میں سے کہ شریعت کے تمام احکام کے پیچھے کوئی راز ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں راز ہوتا ہے. پھر تو اللہ حکیم نہ ہوا نا. جب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی راز نہیں ہوتا تو پھر اللہ حکیم نہ ہوا. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن مجید کو 7 حروف کے ساتھ کیوں بھیجا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، انشاءاللہ یہ راز سے ہم ابھی پردہ اٹھائیں گے. لنزول القرآن الکریم علی 7 احرف حکم و اسرار کثیرہ، اس کی کئی راز ہے و فوائد ہے. تو انشاءاللہ یہ فوائد
ہم 1 2 3 4 5 کر کے 6 7 7 انشاءاللہ فوائد قراءت کی اختلاف کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 حروف کے ساتھ کیوں بھیجا ہے، یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب آپ جی راجح قول تو یہ ہم نے بتا دیا نا، راجح قول یہ آخری والا ہے جس میں کہ قرآن مجید کے 7 احرف سے مراد 7 وجوہ ہے، وہ 7 وجوہ ہم نے پڑھ لیا، یہ راجح قول ہے کہ قرآن مجید کے 7 حروف سے مراد 7 قراءات نہیں ہے بلکہ 7 وجوہ ہے جو کہ ہم نے پڑھ لی۔ آپ سے اگر پوچھا جائے راجح مذہب کون سا ہے کہ 7 احرف سے کیا مراد ہے، آپ کہے 7 احرف سے مراد 7 وجوہ ہے، اور وہ وجوہ میں ہم نے آپ کو بتا دیا، بس یہ یاد کریں، باقی اقوال چھوڑے جو ہم نے پڑھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے لہجات مراد ہے، کچھ کہتے ہیں قراءات مراد ہے، وہ سب یہ آخری قول میں داخل ہو گئے، جو ہم نے آخری قول میں تشریح کی اور ہم نے بتایا کہ 7 احرف سے مراد 7 وجوہ ہے، اس میں سب داخل ہو گئے۔ وہ جو باقی 5 اقوال تھے نا، یہ چھٹا قول تھا نا کہ 7 احرف سے مراد 7 اوجہ ہے، یہ چھٹا قول تھا، تو باقی 5 اقوال اس میں داخل ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ 7 احرف سے مراد قراءت 7 ہے، قراءت 7 بھی اس میں داخل ہے، تو ساری چیز اس میں داخل ہے۔ ابھی ہم نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ 7 احرف سے مراد 7 احرف سے مراد، وہ تو کلیئر ہو گیا، حکمت کیا ہے، یعنی اللہ نے قرآن مجید کو 7 حروف کے ساتھ کیوں نازل کیا۔ ابھی دیکھیں التیسیر والتخفیف علی هذه الامہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات کی ہے، اور ان کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ بات کی ہے کہ دین میں آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد کو اس لیے مبعوث کیا کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے، یسروا ولا تعسروا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ آسانی کا معاملہ کریں لوگوں کے ساتھ، اور وما ادخل الرفق فی شیء الا زانہ، رسول اللہ نے کہا کہ جب بھی نرمی کسی چیز میں داخل ہوتا ہے اس کو خوبصورت بناتے ہیں، وما ادخلت الشدۃ فی شیء الا شانہ، اور جب سختی کسی بھی معاملے میں داخل ہوتا ہے اس کو بدصورت بناتے ہیں۔ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے وہ بدصورت ہوتا ہے، جو انسان نرم ہوتا ہے اور وہ خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ تو یہ تیسیر کا مطلب ہے آسانی کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں آسانی کا، تو دیکھیں قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اللہ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ سب لوگوں کو گنجائش ملے۔ جن لوگوں کے لہجہ اس طرح ہے، والشمس وضحیٰ والشمس وضحیٰ والقمر، یہ والضحیٰ واللیل اذا سجے، جو لوگ اس طرح پڑھ سکتے ہیں وہ اس طرح پڑھے، اور جو لوگ دوسری طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو سب میں اسی طریقے سے سب میں یہ چیز ہے کہ آسانی کا معاملہ اللہ کرنا چاہتے ہیں نا۔ جتنا اختلاف آسانی کا سبب ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو مہم نقطہ بنا دوں، اختلاف رحمت ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اگر کہ ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث کا معنی صحیح ہوتا ہے، کبھی کبھی ضعیف حدیث کا معنی صحیح ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، اختلاف رحمت کا سبب ہے، عذاب کا سبب نہیں ہے۔ تو یہ جو قراءات 7 کا اختلاف ہے نا، یہ رحمت کا سبب ہے۔ جو اختلاف ہوتا ہے نا، ہر اختلاف عذاب نہیں ہوتا بلکہ اختلاف رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ اور عربی زبان کے حوالے سے ایک کتاب ہے عربی ادب میں، وہ میں آپ لوگوں کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں، میں کئی بار یہ کتاب پڑھائی بھی ہے، اور آپ اردو شرح بھی اس کا ملتا ہے انشاءاللہ۔ میں درس کے اینڈ میں آپ کو اس کا اردو شرح بھی بتا دوں گا، میرے پاس ادھر موجود ہے۔ اس کتاب کا نام ہے نفحۃ العرب، اس میں لکھا ہے اختلاف امتی رحمہ، اس میں ایک کہانی ذکر کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر کے نیچے سیڑھی پر آیا تھا نا، پیغمبر کے وفات کے بعد پیغمبر جس سیڑھی پر خطبہ دیتا تھا تو ابو بکر نیچے آیا، پھر عمر اس سے نیچے آیا، اور عثمان جب آیا نا تو پھر جب وہ خطبہ دیتا تھا سیدھا اوپر چڑھ گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سیڑھی پر خطبہ دیتا تھا ادھر گیا۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا عثمان پر کہ آپ بے ادبی کر رہے ہیں، آپ نیچے آ جاتے، ممبر کے سیڑھیوں میں نیچے آ جاتے، ممبر کی سیڑھیوں میں نیچے 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 آ جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اختلاف رحمت ہے، اگر عثمان اختلاف نہ کرتا نا تو عثمان کے بعد علی آتا، علی نیچے آ جاتا سیڑھی میں، اور علی کے بعد جو کوئی آیا ہے معاویہ آیا ہے وہ نیچے سیڑھی میں آ جاتا تھا، وہ نیچے ادب اور احترام کا تقاضا کرتے ہوئے۔ تو ابھی ہمارا امام صاحب کدھر خطبہ دیتے تھے؟ ابھی اگر ایسا ہوتا تو اختلاف نہ کرتا عثمان تو ہمارا امام ابھی کنویں میں کڑا ہوتا تھا اور ہم اوپر سے دیکھ رہے ہوتے کہ نیچے نیچے خطبہ دے رہے۔ تو اختلاف رحمت کا سبب، اس کو چپ کر دیا جس نے عثمان پر اعتراض کر دیا، اختلاف کرنا چاہے، اور یہ جو قراءت کا اختلاف ہے نا یہ بھی رحمت کا سبب ہے۔ اور اس میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کو قرآن مجید کی اس راز کا پتہ چلے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو قراءت کا اختلاف قرآن مجید کو 7 حروف کے ساتھ نازل کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ
اس امت میں اختلاف پیدا ہوگا، چار مذاہب بھی بنیں گے۔ اللہ کو پتہ تھا، یہ اللہ نے لکھ لیا تھا تقدیر میں، تو سب کی گنجائش ہے، سب کے دلائل ہے۔ ایک مسئلہ ہے حیض کے متعلق، کہ جب عورت کا حیض ختم ہو جاتا ہے، خون بند ہو جاتا ہے، تو خاوند اس کے ساتھ جمع کر سکتا ہے ڈائریکٹ یا نہیں کر سکتا؟ تو ایک مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ جو خاوند ہے وہ بیوی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا جب تک اس نے غسل نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، غسل کی ضرورت نہیں ہے، بس جب خون بند ہو جائے تو ڈائریکٹ جمع کر سکتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، غسل شرط ہے۔ دو مذہب ہے، ابھی دونوں مذہب کے لیے الگ الگ قرات ہے۔ کسی مذہب نے یہ قرات لی ہے اور دوسرے مذہب نے دوسرا قرات، ایک مذہب نے ایک قرات لی ہے اور دوسرے مذہب نے وہ کہاں پر ہے، ولا تقربوهن حتى يطهرن، ایک قرات ہے حتى يطهرن، یہاں پر شد نہیں ہے، شد کے بغیر ہے، اور دوسری قرات ہے ولا تقربوهن حتى يطهرن۔ تو جن علماء نے یہ طہرنا پہ عمل کیا، انہوں نے غسل واجب کر دیا ہے کہ غسل کرے گی تو تب آپ جمع کر، غسل سے پہلے جمع نہ کر دیں خون بند ہونے کے بعد۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کی اس امت کے ساتھ، اللہ کو پتہ تھا اس امت میں اختلاف پیدا ہوگا، تو تیسیر اور قراءات کا اختلاف اس میں یہ ہوتا ہے کہ علماء کی کئی اقوال کا پھر گنجائش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا قول بھی درست ہے، یہ ایک قرات پر عمل کر رہے، دوسری قرات پر عمل کر رہے، حیث ان الامت العربیہ التي شوفحت بهذا الكتاب كانت متعددة اللہجات، یعنی جو عرب تھے وہ مختلف لہجات والے لوگ تھے۔ فلو كلفت القراءة على حرف واحد لشق ذلك عليهم، اگر قرآن مجید ایک حرف میں نازل ہوتا تو پھر یہ بڑا مشقت والا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ مشقت اٹھانا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور ہے، اور حدیث میں یہ بات واضح ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور قرآن مجید کو ہم نے حفظ کے لیے آسان کی ہے۔ تو حل میں مدکر، کیا کوئی عربی سیکھنے والا ہے؟ اس آیات کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے حفظ کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی عربی سیکھنے والا ہے؟ قرآن مجید کا حفظ بہت آسان ہے۔ میرا بھائی ہے، وہ ابھی سعودیہ میں ہوتا ہے، انہوں نے مجھے عربی بھی سکھائی تھی، وہ عربی میں بہت ماہر ہے، یہ عرب سے بھی اچھی عربی بولتے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے کئی کتابیں بھی پڑھائی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید 50 دن میں حفظ کیا تھا، یہاں پر اسلام آباد ایک مسجد میں ان کا ایک مدرسے میں ان کا نام بھی سب سے اوپر لکھا گیا ہے کہ 50 دن میں قرآن حفظ کر۔ یہ اللہ یہی کہتا ہے نا کہ قرآن آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ 3 سال میں قرآن حفظ کرتے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ عربی کو مضبوط کرے، صحیح طریقے سے آسان انداز سے عربی سیکھے، مدرسوں کی طرح نہ سیکھے جو مدرسوں میں لوگ بہت ٹائم لگاتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ آسان ایک منہج عرب کا، اس کے مطابق عربی کے اوپر فوکس کریں، انشاءاللہ پھر آپ سیکھ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن آسان ہے۔ اس کے بعد یہ تو پہلا فائدہ ہوا نا کہ قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے آسانی۔ جی، آسانی کا معاملہ اللہ کرنا چاہتے ہیں۔ اختلاف آسانی کا سبب ہوتا ہے، اختلاف ہمیشہ عذاب کا سبب نہیں ہے۔ اختلاف امتی رحمہ، حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف احادیث کو سائڈ پر نہیں کرنا چاہیے، یہ محدثین کا منہج نہیں تھا، یہ متاخرین پاکستان کے اہل حدیث کا منہج ہے کہ ضعیف احادیث کو بالکل سائڈ پر کر دے۔ ربط الامت العربیہ والاسلامی وقبائل المختلف بالقرآن الکریم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عرب قبائل کو قرآن کریم کے ساتھ ٹچ کر دے۔ تو دیکھیں، اگر کوئی کتاب آپ کی زبان میں ہو نا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے لہجے میں ہو خوش ہوتے ہیں۔ میں نے ایک سعودیہ کے علماء کی طرف سے ایک تفسیر کا ٹرانسلیشن کیا تھا پختو زبان میں نا، تو پھر جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ بڑے خوش تھے اس تفسیر سے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لہجے میں یہ لکھی گئی ہے، کیونکہ جو میرے پختو ہے نا وہ بالکل پیور پختو ہے، جو افغانستان کے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے کچھ لوگ ہیں جن کو پختو نہیں آتی، جو پاکستان کے پختون ہیں ان کو اصلی پختو نہیں آتی، یہ جو لوگ مدرسوں میں پڑھ چکے ہیں اور اچھا پختو گرامر سیکھتے ہیں ان کو، تو جو افغانستان کے لوگ ہیں اور کچھ لوگ جو پختو کے بارے میں جانتے وہ خوش تھے، لیکن پشاور میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے سعودیہ کو میسج کیا تھا، سعودیہ کے علماء کو، کہ یہ جو پختو ہے یہ بڑے ہارڈ ہے، گرامر کے مطابق ہے، اور اصلی پختو ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی طرح اللہ نے بھی دیکھا کہ مختلف لہجات میں قرآن نازل کرے تاکہ سب لوگ خوش ہو جائے، سب خوش ہو جائے۔ جیسے جس طرح پختو کے کئی لہجات ہیں نا، تو آپ اگر مثلا اردو کی بھی لہجات مختلف ہے، کراچی والوں کی جو اردو کے لہجہ ہے وہ مختلف ہے، اگر اس لہجے میں آپ تو کراچی والا خوش ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور نہ لغوی جانب سے بھی اسی طرح، حتی تشعر کل قبیلہ بان القرآن یخاطبها بلغتها، تاکہ ہر قبیلہ یہ محسوس کرے کہ قرآن نے مجھے مخاطب کر دیا ہے، قرآن کا ہم سے پیار ہے۔
اور وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس آیات میں اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ تو دوسرا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تمام قبائل کو اللہ نے اس لیے قرآن 7 حروف میں نازل کیا، مختلف لہجات میں نازل کیا، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمام قبائل کو قرآن کے ساتھ ٹچ کر دے، خوش ہو جائے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس قرآن میں تمہارے لینگویج ہے افلا تعقلون، یعنی تمہارے لہجہ ہے اس قرآن میں۔ یہ دیکھیں اس آیات کا نا ابھی تک شاید آپ نے یہ معنی نہیں سمجھا ہوگا، آپ نے یہ معنی سمجھا ہوگا کہ اس قرآن میں ہمارا ذکر کیسے ہے، اللہ کہتے ہیں اس قرآن میں تمہارے لہجات ہے۔ اور تیسرا فائدہ فی تعدد القراءات دلالت بالغ علی صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قراءات مختلف ہے نا، یہ جو قراءات مختلف ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کی دلیل ہے کہ محمد علیہ السلام اللہ کی طرف سے سچا پیغمبر ہے، اور یہ قرآن کریم نے انہوں نے اپنے طرف سے نہیں بنائی ہے، جیسے مشرکین کہتے تھے وقالوا اکتتبها اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بکرة، خود لکھا ہے یا کوئی شخص ہے وہ ان کو سکھاتا ہے محمد علیہ السلام کو۔ اللہ نے سب شبہات کا جواب دے دیا کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، جو جس کو آپ محمد کا ٹیچر سمجھتے ہیں نا، وہ تو عربی نہیں سمجھتا، تو کہاں سے عجمی انسان اس طرح فصیح عربی کلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا کتاب عربی مبین، جس کے طرف تم جاتے ہو کہ وہ محمد کا ٹیچر ہے، وہ تو عجمی ہے، عربی اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، یہ تو مسلمانوں کے لیے شفا ہے، عجمی اور عربی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کے اوپر دلیل ہے، اور اللہ نے محمد علیہ السلام کو امی بھی اس لیے بنایا تھا کہ لوگ پھر شک نہ کرے کہ یہ کتاب انہوں نے اپنی طرف سے لکھی ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن اس سینے میں داخل ہوتا ہے جس سینے میں علم ہوتا ہے اللہ کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیں یہ قراءات جو مختلف ہیں نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کی دلیل ہے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ایک قراءت دوسرے کی تصدیق ہے۔ اور دیکھیں یعنی مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قراءت سناتا ہے پھر دوسرے قراءت سناتا ہے، تو اس میں دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے، ورنہ محمد علیہ السلام کو اس طرح قراءت کا پتہ کہاں سے چلا؟ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا کثیرا، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اور تدبر کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہے کہ قرآن میں تدبر کیسے کیا جائے، اس کے حوالے سے عبداللہ بسپر کے نام سے ایک قاری ہے، اس کا نام آپ سرچ کر دیں یوٹیوب پر، ان کی تلاوت بھی سنا کرے، ان کی ایک کتاب ہے ضوابط التدبر، اسی طرح قواعد التدبر الامثل کے نام سے کتابیں ہیں۔ بہرحال یہ تو تیسرا فائدہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق واضح ہو جائے قراءت کے اختلاف کی وجہ سے، کہ مشرکین پھر سوچیں گے کہ دیکھیں اتنا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ شاعر ہے نہ اتنا بڑا لغوی ہے، کہاں سے قراءت لے کے آ رہا ہے؟ تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے، اور یہ جو قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ کوئی دادی کی سٹوری نہیں ہے کہ رات کو سناتی ہے بچوں کو، کہ موسیٰ مدین گیا اور ادھر شادی کی، اور یہ کوئی شادی کی کہانیاں نہیں ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ محمد مدین کہاں گیا، ان کو کیسے پتہ چلے کہ موسیٰ نے شادی کیا وہاں پر؟ تو مدین تو وہ نہیں گیا تھا، تاکہ محمد کا صدق ثابت ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ قصص میں کہتے ہیں وما كنت ثاویا فی اہل مدین، آپ تو مدین میں نہیں رہ رہے تھے، کیسے پتہ چلا آپ؟ مشرکین خود سوچے، یہ تو مکہ سے بھی نہیں نکلا تھا یہ شخص، تو کیسے ان کو پتہ چلا کہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب کی بیٹی سے ہوئی ہے؟ یہ جو لوگوں نے رٹا لگایا، کل ہم نے ہمارے سے بات کی تھی کہ وہ شعیب نہیں، کیسے پتہ چلا ان؟ ٹھیک ہے، صحابہ نے جو کہا شعیب ہے، اس کا نام شعیب ہوگا۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے افادت اللفظ لاکثر من معنی فی وقت واحد، قراءات کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک لفظ کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک جملے میں زیادہ معنی ہو بہتر ہے یا ایک معنی ہو بہتر ہے؟ آپ بتائیں مجھے، ایک جملہ کسی شخص نے استعمال کیا، وہ ایک معنی والا جملہ، ایک معنی پر مشتمل جملہ ہے، کیا یہ اچھا جملہ ہے، یا جو جملہ 2-3 معنوں پر مشتمل وہ بہتر جملہ ہے؟ ظاہر ہے جوامع الکلم، جتنا انسان فصیح ہوتا ہے نا، تو اس کے جو زیادہ معانی کی گنجائش کسی لفظ میں ہوتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔
تو ابھی میں نے جو کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَتَّى يَطَهَّرْنَ، اس میں دو مسئلوں کا گنجائش ہے، دو مذہب کا گنجائش ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیات کئی معنوں کا احتمال رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام ایک آسانی کے لیے ہے اور ایک آزمائش کے لیے ہے. اس نقطے کو آپ لوگ لکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا کہ قرآن مجید کی ایک آیات میں کئی احتمالات ہوتے ہیں، کئی معنوں کی گنجائش ہوتے ہیں. یہ دو اسباب ہے اس کے، ایک اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے، دوسرا اللہ آزمائش کرنا چاہتا ہے. جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں، یہ بدعتی لوگ اور بریلوی وغیرہ، یہ قرآن مجید کے آیات سے غلط استدلال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں کئی معنوں کا گنجائش ہوتا ہے. اہل حدیث ایک معنی نکالتے ہیں، دیوبندی دوسرا معنی نکالتے ہیں، بریلوی تیسرا معنی نکالتے ہیں، شیعہ چوتھا معنی نکالتے ہیں. تو قرآن مجید میں سب معنوں کا احتمال ہے. یہ امتحان ہے لوگوں کے لیے، آزمائش ہے. اللہ نے جہنم میں وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تو اس لیے اللہ نے آزمائش کی وجہ سے قرآن مجید کو ایسا بنایا. اور یہ ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حمال الوجوہ ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ قرآن مجید حمال الوجوہ ہے. حمال کا کیا مطلب ہے؟ کئی معنوں کا گنجائش ہے، وہ کئی معنی قرآن میں اپنے پیٹ میں اٹھائی ہے، کئی معنی اس کے اندر ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. منافقین کے دل میں بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ دو بیماری کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، ظاہری بیماری اور باطنی بیماری. نفاقی باطنی بیماری ہے. ہاں جی، دل جب بیمار ہو جائے تو یہ باطنی بیماری ہے. اور ظاہری بیماری جس کو بخار ہو جاتا ہے. تو منافقین کے دل میں کون سی بیماری تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ ادھر لکھ سکتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دل میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری، اور معنوی بیماری ہے یا ظاہری بیماری ہے یا دونوں ہے؟ ہاں جی، باطنی بیماری ہے. یعنی معنوی بیماری جس کو کہتے ہیں، ایک حسی بیماری ہوتا ہے اور ایک معنوی بیماری، یعنی جو نظر نہیں آ رہی معنوی بیماری ہے. لیکن یہ قول بالکل غلط ہے، اگر کہ بہت سارے مفسرین نے یہ قول ذکر کیا، اور یہ میں آپ کے اوپر یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ جو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں معنوی بیماری ہے اور ان کو کوئی ظاہری بیماری نہیں، یہ بات غلط ہے. اور اس بات کی تائید کے لیے آپ تفسیر بیضاوی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے جو حاشیے ہے، پیرزادہ کا جو حاشیہ ہے وغیرہ، وہ کہتے ہیں اس سے دونوں بیماری مراد ہے. یہ آپ کے اوپر یہ انکشاف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کو، ابھی تو ہم بات ہی یہی کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک لفظ میں کئی معنوں کا احتمال گنجائش ہوتا ہے. آپ نے تو اس کو ایک بیماری کے ساتھ خاص کر دیا، تو یہ تو آپ گنجائش نہیں چھوڑ رہے ہیں نا. میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اوپر کلیئر ہو جائے. محمد علیہ السلام جب مدینہ آیا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہاں پر سربراہ تھا نا، کرسی ان کے پاس تھی. تو ظاہر ہے اس نے نفاق کیوں اپنایا تھا؟ معنوی بیماری بھی اس میں آ گئی اس بندے میں، کیونکہ کہتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فالو کر سکتا، ان کے خلاف میں پلان بنا دوں گا کیونکہ اس نے میری کرسی چھین لی ہے، میری عزت تھی، عزت ختم کر دی. تو تکبر اس کے اندر بیماری تھی، یہ معنوی بیماری بھی تھی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ظاہری بیماری بھی اس کو لگی تھی یا نہیں؟ آپ مجھے بتا دیں. جو حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے یا تکبر کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کو ظاہری بیماریاں لگتی ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کو بیماریاں کیوں لگ، ڈپریشن کیوں لگی ہے؟ لوگوں کو بخار کیوں ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ تو اس آیات کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دونوں قسم کی بیماری ہے. اور جو منافقین تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تھا مسلمانوں کی وجہ سے. تو اس کو سمجھے، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھے کہ جو حاسد انسان ہوتا ہے نا، وہ پریشان رہتا ہے، ان کو نیند نہیں آتی ہے، ڈپریشن کی دوائی استعمال کرتے ہیں، مجھے نیند آ جائے، تو وہ پھر اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. تو ان کے جنس انسان کو باطنی بیماری لگتی ہے، اس کو ظاہری بیماری بھی لگتی ہے. تو دونوں بیماری مراد ہے. یہ خود ثابت ہوا افادت اللفظ. حالانکہ یہ اس کتاب والا نے ڈسکس نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ مرض یہاں پر دو معنوں کا احتمال. تو قرآن مجید میں گنجائشیں ہوتی ہے، اس کے لیے ایک دروازہ بند نہ کیا کرے آپ لوگ. اور اسی طرح او لامستم النساء میں دو قرات ہے، لمستم النساء، لامستم النساء. سورۃ النساء میں جو آیات ہے نا، لامستم کا مطلب ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ جماع کرو تو غسل کرو، لامستم. اور لمستم کا مطلب ہے کہ بیوی کے ساتھ ہاتھ ٹچ کرو تو وضو کرو. یہ دیکھیں نا، لامستم النساء غسل کی طرف اشارہ ہے، جماع کی طرف. اور لمستم النساء، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے، ابھی میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤ، عثمان رضی اللہ عنہ نے لامستم کو الف کے ساتھ کیوں نہیں لکھا؟ اس طرح دیکھیں، یہاں پر میں لکھتا ہوں، آپ دیکھ لیں، یہاں پر میں لکھتا ہوں. ابھی یہ ایک اور بھی آپ کے اوپر بات واضح ہو جائے گی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ الف کے ساتھ کیوں نہیں، الف کیوں نہیں ہے مصحف عثمانی میں؟ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، لامستم، اس طرح کیوں نہیں ہے؟ اس طرح ہے
لمستم، لیکن کڑی زبر، یہ کڑی زبر قرآن میں کیوں ہے؟ اس نقطے کو اپنے پاس نوٹ کر دے. اور یہ میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی جب میں اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے الف کی جگہ کڑی زبر کیوں کی ہے؟ کیونکہ عثمان چاہتا تھا کہ سب قراءات کا لحاظ کرے، سب قراءات کی گنجائش. اگر وہ الف لکھتا تو لوگ ہم لامستم النساء پڑھتے. تو اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے الف کی جگہ کڑی زبر کر دی ہے، کہ کڑی زبر کو اگر آپ ہٹا بھی دے تو لمس تم پڑھ سکتے، لمس تم کڑی زبر کے بغیر. اسی طرح سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وترى الناس وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکرا سکارا. دونوں قرات صحیح ہے، سکرا سکارا. اگر عثمان اس طرح لکھتا نا تو سکرا کی گنجائش نہ رہتی، لیکن اس نے اس طرح سکرا لکھا کڑی زبر کے ساتھ، تاکہ دونوں قرات کا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تو یہ ابھی واضح ہوا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اچھا، یہاں پر قرات جو ہم پڑھ رہے ہیں، مسئلہ چوتھا مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ قراءت کی کیا فوائد ہے، یعنی مختلف قراءت کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک لفظ کئی معنوں کا احتمال لگے. مثال کے طور پر ادھر آپ دیکھیں، بما كانوا یکذبون، یکذبون کا مطلب ہے جھوٹ بولنا، کیونکہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اور عذاب علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہ آج انشاءاللہ میرا آپ لوگوں سے کویشچن ہے، وہ اس کا جواب دیں گے، بعد میں مجھے یاد بھی کرا دیں. میرا یہی کویشچن رہے گا کہ عذاب علیم کا کیا مطلب ہے. اس میں بھی میں آپ لوگوں کو ایک تفسیری قاعدت دوں گا انشاءاللہ. ابھی فی الحال اس کو دیکھیں، یکذبون تخفیف کے ساتھ ہے. کچھ قاریوں نے پڑھا ہے یکذبون، اور یہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہے. یکذبون یعنی یکذبون کا مطلب ہے کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور یکذبون کا مطلب ہے کہ جھٹلاتے ہیں. تو منافقین دونوں کام کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے اور جھٹلاتے بھی تھے، وہ رسول اللہ کو جھٹلاتے بھی تھے. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ 5 اور 6 اور 7 یہ فوائد ہم پڑھیں گے. آج ہم نے 4 فوائد پڑھی قراءات کی اختلاف کا، لیکن اب انشاءاللہ میرا سوال یہی ہوگا کہ عذاب علیم کا کیا مطلب ہے. قرآن مجید میں عذاب علیم بار بار استعمال ہوا ہے، اور عذاب میں لغوی معنی کون سا ہے؟ جی 2 سوالات ہوں گے اسی کے ساتھ. عذاب کا لغوی معنی کون سا ہے، اور علیم سے کیا مراد ہے؟ جی دردناک عذاب غلط. جی بہت بڑا عذاب غلط. سیور پنشمنٹ غلط. دردناک عذاب غلط. المناک عذاب غلط. علیم، اچھا مجھے بتاؤ المناک کا کیا مطلب ہے؟ درد دینے والا عذاب، یا جس عذاب کو درد ہو رہا ہے؟ چلو یہ کلیئر کر دیں، میں آسان سمجھاتا ہوں آپ کو. عذاب دینے یعنی عذاب علیم کا مطلب ہے درد دینے والا عذاب، یا جس عذاب کو خود درد ہو رہا ہے. درد دینے والا غلط. درد دینے والا غلط. یہی تو میں آپ کو تفسیری نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں نا. جس کو درد ہو رہا ہے، عذاب کو کیسے درد ہو رہا ہے؟ اس مسئلے کو مفسرین نے سمجھا ہے، اور کچھ محققین مفسرین نے سمجھا ہے کہ علیم بمعنی مولم نہیں ہے، مولم ہے. یعنی عذاب دردناک نہیں ہے، عذاب کو خود درد ہو رہی ہے. وہ کس طرح؟ عذاب 2 طرح کا ہوتا ہے. جب آپ کسی کو تپڑ مارتے ہیں نا، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. آرام سے تپڑ مارنا، جب آپ آرام سے تپڑ مارتے ہیں نا، اس کو تو درد ہو جائے گا، لیکن آپ کے تپڑ کو درد نہیں ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کو. اور دوسرا قسم سخت تپڑ ہوتے ہیں نا، آپ کسی کو تیز تپڑ مارے تو آپ کا ہاتھ بھی درد کر دے گا، اور اس کو بھی درد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے نا، یہ دردناک نہیں ہے، اس کو خود درد ہوتے ہیں. یعنی یہ شدت کی طرف اللہ اشارہ کرتے ہیں. اور یہ بات امام بیضاوی نے کی ہے اپنی تفسیر میں. یہ بڑا محققانہ قول ہے، تحقیقی قول ہے، کہ علیم کا جو معنی مفسرین بتاتے ہیں کہ درد دینے والا عذاب، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جس کو خود درد ہو رہا ہے. اور دیکھیں جس عذاب کو خود درد ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، یا جو درد دینے والا ہوتا ہے؟ کون سا تپڑ سخت ہوتا ہے؟ تو اللہ کا عذاب تو سخت ہوتا ہے نا. تکاد تمیز من الغیظ، جہنم تو غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اس کو تو اتنا غصہ ہوتا ہے. اور یہ بات بیضاوی نے لکھی ہے نا اپنے تفسیر میں. یہ مسائل میں آپ لوگوں کو
کیسے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نا، ہم نے پورے سیمسٹر میں بیضاوی کی 10 صفحات پڑھے تھے، اور مدرسوں میں پوری بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، تو ہم نے جو پڑھے تھے وہ زبانی یاد کی تھی 10 صفحات۔ یونیورسٹیز میں یہ چیز اچھی ہے نا کہ تھوڑا پڑھاتے ہیں لیکن اچھا یاد کراتے، اس لیے کم پڑھا کرے آپ لوگ، کتابیں نہ ختم کرے، اس کو کوئی سلف کا منہج نہیں تھا انشاءاللہ۔ جی نہیں نہیں، اس میں تبذیل نہیں، اس کو اس طرح کرے، علیم اس میں مفعول کے معنی میں ہے، مولم کے معنی میں ہے، مؤلم جیسے مکرم ہوتا ہے نا، ایک مکرم ہوتا ہے ایک مکرم ہوتا ہے، مکرم جو عزت کرتا ہے، مکرم جس کی عزت کی جاتی ہے، مؤلم جو درد دیتا ہے، اور مؤلم جس کو خود درد ہو رہا ہے، مؤلم، یہ علیم مؤلم کے معنی میں ہے، اور مؤلم اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے۔ جی انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا سوال تھا، لیکن ایک اور رہ گیا نا، عذاب کو عذاب کیوں کہتے ہیں؟ عذاب کا لغوی معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ دلیل کے ساتھ بتا دے، اس سے قرآن کی ایک اور آیات بھی حل ہو جائے گی، اگر آپ عذاب کا معنی بتا دیں نا تو قرآن کی ایک اور آیات بھی حل ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ قرآن مجید کی لغوی تشریح کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر بہت سارے راز اور اسرار کھولتے ہیں، اس لیے میں آپ کو قرآن کے آیات کے ساتھ اس لیے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی عذاب کا کیا معنی ہے؟ نہیں، ڈکشنری میں عذاب کا معنی کیا ہے؟ پریشانی تکلیف میں مبتلا کرتے اس، نہیں، اس میں کوئی سزا کے معنی اس کے اندر نہیں ہے لغوی طور پر۔ جی شاباش، محنت کرے، گوگل مولانا کو چھوڑ دے، باقی اپنا ذہن کو استعمال کر۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ عذب سے ہے، بالکل، شاباش، انہوں نے کہا اللہ نے دو سمندروں کے بارے میں بات کی ہے کہ ہذا عذب فرات، یہ سمندر میٹھا ہے، وہذا ملح اجاج، اور دوسرا سمندر کڑوا ہے، سمندر دو ہے نا، مرج البحرین یلتقیان۔ جی تو میٹھا اور عذاب میں کیا ریلیشن ہے؟ اس میں منع کا معنی پایا جاتا ہے، منع، کیونکہ میٹھا پانی بھی انسان کی پیاس کو منع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور سزا بھی لوگوں کو جرم کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے اوپر حد قائم کریں نا، کسی کو لٹکائے، تو پھر کوئی زنا کرے گا پاکستان میں؟ نہیں کرے گا نا، یہ تو ہم لٹکاتے نہیں ہیں نا اس وجہ سے۔ ابھی آپ کو پتہ چلا نا، عذاب میں مٹاس کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور عذاب میں منع کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ پانی میٹھا ہوتا ہے تو وہ انسان کے پیاس کو ختم کرتا ہے، اور سزا جرم کو ختم کرتا ہے کسی ملک میں۔ میٹھا والا معنی بھی پایا جاتا ہے، منع کا معنی بھی پایا جاتا ہے، دونوں معنی، منع اور مٹاس دونوں کو ملائے، اور پھر اس کو اس طرح ریلیٹ کر دے کہ جب سزا ہے نا، سزا انسانوں کو منع کرتی ہے جرموں سے، تو عذاب آپ کسی کو سنا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا زانی کے بارے میں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے عذاب میں عذاب کیونکہ نا زنا سے روک دیتے ہیں نا، حدود نافذ کرنا، روکنے کا معنی پایا جاتا ہے عذاب میں، مٹاس کا معنی پایا جاتا ہے، اور میٹھے پانی کو اس لیے عذب کہتے ہیں کہ وہ آپ کی بھوک کو ختم کرتے ہیں، منع کرتے، روک دیتے ہیں، پیاس کو روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ واضح ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ ابھی کوئی ایسا بھائی مائک آن کر دینا جو بالکل ایکٹیو اور نشیط ہو اور تیز ہو، اور وہ مجھے جواب دے دے آج ہم نے کتنے مسائل کے بارے میں پڑھا، یا مجھے خلاصہ بیان کر دے کہ اوجہ سبعہ کون سے ہے قرآن مجید میں جو اختلاف ہے۔ قرآن مجید 7 حروف کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور 7 حروف سے مراد 7 وجوہ ہے، وہ 7 وجوہ کون کون سے ہے، ایک ایک مثال کے ساتھ بیان کر دے۔ لکھ لے، بے شک جو لکھ سکتے ہیں وہ جلدی جلدی لکھ لے تاکہ ایک دفعہ ریپیٹ بھی ہو جائے۔ یہ کتاب میں آگے ایسے نہیں لے کے جاؤں گا، جب تک پیچھے سے نہیں ریپیٹ ہو رہا ہے تو آپ کو آگے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ مجھے بتا رہے کہ 7 وجوہ سے کیا مراد ہے، قرآن کریم میں جو اختلاف ہے قراءات میں وہ 7 طرح کا ہے، 7 طرح کی کون سے ہے، اور آج ہم نے 4 فائدے پڑھی قراءات کی اختلاف کے 4 فائدے۔ جی جی ہینڈ ریز کر دیا نا۔